مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل ہرم وومن اینڈ سورنٹی ان دا اوٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے ایک درویش شیخ ادیب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیڑ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے جو اس کے خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ جی ہاں، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ایک اور مرکزی کردار حلیمہ سلطان ہے جو اس ڈرامے کی ہیروئن ہے اور ارطغرل غازی کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا اصل نام عزرا بیلجک ہے۔ حلیمہ سلطان کو اس ڈرامے میں اپنے قبیلے سے محبت کرنے والا دکھایا گیا ہے۔ عزرا بیلجک نے اس ڈرامے میں اپنے کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ دنیا بھر میں ان کے کروڑوں فین بن گئے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ عزرا بیلجک نے اپنے کیریئر کا آغاز 2014 میں بننے والی ایک سیریل ارطغرل غازی سے کیا۔ عزرا بیلجک اس ڈرامے میں ایک قبائلی خاتون کا کردار ادا کرتی ہیں جو ہر وقت اپنے جسم کو ڈھانپے رکھتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں وہ اس سے خاصی مختلف ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ ماڈرن خاتون ہیں جو پہلے ماڈلنگ کرتی تھی۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی حقیقی زندگی کو جان کر بہت سے لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی ہو، لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ عزرا بیلجک کی ذاتی زندگی کو پروفیشنل زندگی سے الگ رکھا جائے۔ 2019 میں ارطغرل غازی پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ ماڈلنگ کی طرف آ چکی ہیں۔ عزرا بیلجک پاکستانی عوام سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے پریانکا چوپڑا کو خوب کھری کھری سنا کر کیا۔ پریانکا چوپڑا اقوام متحدہ میں سفیر برائے امن ہے، تاہم اس کے باوجود ان کا پاکستان سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بجائے ایٹمی جنگ کو ترجیح دی۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے پاکستان نے ان کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست بھی دی تھی۔ تاہم عزرا بیلجک نے پریانکا چوپڑا کو کیا سنایا، آئیے جانتے ہیں۔ محب وطن ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جنگ کو ترجیح دیں۔ آپ کو تو ایسی بحث میں ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ تو UN کی سفیر برائے امن ہے اور اسی وجہ سے کئی لوگ آپ کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ رویہ درست ہے؟ آپ نے ایک پاکستانی لڑکی کو بے عزت کیا، حالانکہ اس نے آپ سے آپ کے ٹویٹ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔